یہ تصویر جو ہے یہ عورت مارچ 2026 کی ہے۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عورت یا ایک لڑکی نے ایک بورڈ کو اٹھایا ہوا ہے اور اس بورڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ میری پیشاب کرنے کی جگہ آپ کی عزت کیسے ہو سکتی ہے۔ اور جب میں نے دیکھا کہ یہ تو ایک کم سن لڑکی لگ رہی ہے، ینگ لڑکی، اور جب میں نے اس کو پورا ریسرچ کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ لڑکی نہیں ہے، یہ بیسیکلی ٹرانسجینڈر ہے۔ مطلب لڑکے سے لڑکی میں کنورٹ ہوا ملتان کا رہنے والا، اپنا نام زرین راجپوت بتاتا ہے، اس کی یہ تصویر ہے اور اس نے یہ اپنے اکاؤنٹس کے اوپر لگائی ہوئی تھی عورت مارچ 2026۔ بلکہ یہ ایلیٹ کلاس کی وہ خواتین ہیں جو نچلے طبقے کی خواتین کے لیے ان کو حقوق لے کر دینے کے لیے آواز اٹھاتی ہیں۔ یہ وہ خواتین ہیں جن کے گھر میں میڈز کام کرتی ہیں اور ان کے اپنے حقوق پورے نہیں ہوتے ان میڈز کے، اور آپ کو پتہ ہی ہے ایلیٹ کلاس کے اندر کیا معاملات ہیں۔ یہ بیسیکلی ان نچلے طبقے کی خواتین کے حقوق کی آڑ میں اپنی آزادی اور اپنی بے حیائی کو جو ہے وہ بیسیکلی لیگلائز کرنا چاہتے ہیں۔ اور آج یہ تصویر سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہے کہ میری پیشاب کرنے کی جگہ آپ کی عزت کیسے ہو سکتی ہے۔ میرا یہ سوال ہے ان تمام خواتین سے جو عورت مارچ کے نام پر صرف اور صرف بے حیائی اور ہم جنس پرستی کو فروغ دینا چاہتی ہیں۔ خواتین کے اگر حقوق کی بات کریں تو سب سے زیادہ اگر حقوق جو دیے گئے ہیں، اگر دنیا میں تمام مذہب کی بات کریں تو وہ اسلام نے سب سے زیادہ حقوق دیے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، اب حضرت عائشہ کی مثال لے لیں، اب حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی مثال لے لیں، آپ دیکھیں کہ خولہ نامی خاتون جو ہے وہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر بازار کی رکھوالی پر ہوتی تھی، جابس پر تھی۔ حضرت اماں عائشہ نے اسلام جو ہے وہ صحابہ کرام تک تمام وہ سنتیں، وہ تمام حدیث جو ہے زیادہ تر راوی حضرت اماں عائشہ ہیں، صحابہ کرام کو اسلام تک سکھایا ہے۔ اور اسلام کی پہلی جو خاتون تھی جنہوں نے تجارت کی وہ حضرت خدیجہ ہیں۔ عورتوں کو جتنے حقوق اسلام نے دیے ہیں شاید ہی کسی دوسرے مذہب نے دیے ہوں۔ عورت کو مہارانی کا مرتبہ دیا ہے، عورت کو وہ رتبہ دیا ہے، ایک عورت کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی گئی ہے، اس سے بڑا کیا رتبہ ہو سکتا ہے؟ اب مجھے بتائیں، یہ جو اس وقت سوشل میڈیا پہ یا یہ فیمنسٹ طبقہ ریڈیکل فیمنسٹ وہ ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر مرد ہی ختم ہو جائیں، مردوں کا نام و نشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تمام ان خواتین کے ساتھ ہیں جو باقاعدہ طور پر جن پر ظلم ہوتا ہے۔ یہ وہ چند خواتین جو عورتوں کے حقوق کو لے کر صرف اور صرف بے حیائی، ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کے لیے نکلی ہوئی ہیں، اور یہ اس طرح کہ میرا جسم میری مرضی، نہ ان کی اپنی مرضی ہے اپنے جسم کے اوپر، تو یہ کس طرح یہ نعرہ لگاتی ہے؟ ان کے نعرے کھوکھلے ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ بڑے گھروں کی عورتیں چھوٹے گھروں کی عورتوں کو کیا سمجھ سکتی ہیں؟ ان کے کیا رائٹ سمجھتی ہیں؟ ان کے کیا حقوق سمجھتی ہیں؟ ان کو یہ ملی بھی ہیں کہ نہیں ملی؟ یہ بات کرتی ہیں کہ دنیا میں جہاں بھی ریپ ہو رہا ہے یا پاکستان کے اندر ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے اس کے خلاف یہ آواز اٹھائیں گی، یہ خواتین آواز اٹھائیں گی جو اس حد تک گر چکی ہیں کہ جن کو سوسائٹی نارمز اور ویلیوز کا پتہ نہیں ہے۔ یہ تو کسی مذہب کو نہیں مانتی، ان کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا اپنا عقیدہ اپنا ہے، ان کا اپنا ہی ایک مذہب ہے اور اس میں ایک مرد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خیر، یہ تصویر آپ نے دیکھی ہے، اب آپ نے بتانا ہے اس تصویر کے بعد آپ کیا کہنا چاہیں گے؟